کر سکے۔ حضرات جب جنازہ شریف رکھ دیا گیا، اب جنازہ پڑھانے کی باری آئی۔ ادھر دیکھئے تو آپ کے جنازہ کی نماز امام پڑھاتا ہے۔ ارے بولو، آپ کے جنازہ کی نماز امام پڑھاتا ہے۔ مولانا انتقال کرے گا تو مولانا کے جنازہ کی نماز امام پڑھائے گا، لیکن مولا علی نے فرمایا کہ نبی کے جنازے کی امامت کوئی نہیں کرے گا۔ یہ کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہیں۔ جو ساری دنیا کا امام ہو، ان کا امام کون بن سکتا ہے؟ اس لیے سب الگ الگ آئے، تکبیر کہے اور درود شریف پڑھے۔ آپ لوگ جب جنازہ پڑھتے ہیں تو صرف تکبیر کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں کہ اور بھی دعا پڑھتے ہیں؟ ارے بولو، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا الى آخری دعا آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن نبی، ادھر دیکھئے، نبی کے جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کیا۔ کس کی مجال جو نبی کے سامنے امام بن سکے؟ مولا علی نے فرمایا میرے نبی کل بھی امام تھے، آج بھی امام ہے۔ تو لوگوں نے جنازہ کیسے پڑھا؟ ادھر دیکھئے، 10-20 لوگ آتے، 50 لوگ آتے، تکبیر کہتے اور صرف درود پڑھتے۔ کیا پڑھتے؟ زور سے بولو، صرف درود پڑھتے اور کمرے سے نکلتے چلے جاتے۔ ایسے ہی لوگ پڑھتے چلے گئے، 3 دن تک لوگ آتے گئے، جنازہ شریف پڑھتے گئے۔ پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ 4 تکبیر کہتے اور چاروں تکبیر کے بیچ میں صرف درود شریف پڑھتے۔ ادھر دیکھیے، درود شریف پڑھتے، سلام پھیرتے ہوئے نکل جاتے۔ آخری جنازہ کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھی ہے، انہوں نے بھی امامت نہیں کیا، خود گئے، 4 تکبیر کہی اور کیا کیا؟ جلدی بولو، درود شریف پیش کیا اور حجرے سے نکل گئے۔ حضرات یہ ہے میرے نبی کی شان۔ میرے نبی کے جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ کس کی مجال ہے؟ حضرات میرے نبی کے جنازہ کا رنگ بھی الگ تھا۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو اتارنے والوں نے دیکھا کہ نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ کیا ہل رہے ہیں؟ زور سے بولو، نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ادھر دیکھیے، اور ہونٹ سے آواز آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ اب آگے چلیے، مصطفیٰ قبر میں زندہ ہیں، ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں۔ پہلے قرآن کی آیت سنیے، پھر حدیث سنیے۔ پہلے قرآن کی آیت سنیے، اجازت ہے؟ بس 10 منٹ اور تقریر ہوگی، تھک گیا ہوں، آپ بھی تھک گئے ہیں۔ لگ بھگ ہمارے حساب سے 1.25 گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ اب لگتا ہے مولانا ربانی کے ہاتھ میں جلسے والے اب گھڑی ڈالیں گے تبھی تقریر کرائیں گے، ورنہ کہیں صبح نہ ہو جائے۔ زور سے بولو، آج گھڑی نہیں ہے تو مولانا بس آنکھ بند کر کے تقریر کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے آپ سو تو نہیں رہے؟ زور سے بولیے، ہاتھ اٹھا کر پہلے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے، ادھر دیکھیے، نبی قبر میں آج بھی زندہ ہے، اور صرف زندہ ہی نہیں، ہمارے درود کو سنتے ہیں، سلام کو سنتے ہیں، ہم کو پہچانتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، جیسے سورج، ادھر دیکھیے، جیسے سورج ساری دنیا کو گھیرے ہوا ہے، گھیرے ہوا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، سورج ساری دنیا کو گھیرے ہوا ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ کو روشنی مل رہی ہے، ایسے ہی امریکہ والوں کو روشنی مل رہی ہے، جاپان والوں کو روشنی مل رہی ہے، ایسے ہی چاند پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے۔ جیسے چاند کی روشنی آپ کو مل رہی ہے، امریکہ والوں کو مل رہی ہے، جاپان والوں کو مل رہی ہے، جو جنگل میں ہے اس کو مل رہی ہے، ایسے ہی اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کا ڈنکا بجا دیا ہے، پوری دنیا کو نبی کی رسالت نے گھیر رکھا ہے۔ زور سے بولو، پوری دنیا کو نبی کی رسالت نے گھیر رکھا ہے۔ جو جنگل میں ہے نبی اس کو بھی پہچانتے ہیں، جو میدان میں ہے نبی اس کو بھی پہچانتے ہیں، جو کھیت کھلیان میں ہے نبی اس کو بھی پہچانتے ہیں۔ اور صرف نبی نہیں پہچانتے بلکہ نبی کو جانور بھی پہچانتا ہے، کیڑے مکوڑے بھی پہچانتے ہیں، دریا کی مچھلیاں بھی پہچانتی ہے، جانور بھی پہچانتے ہیں، پیڑ پودے
بھی پہچانتے ہیں، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی ہر چیز پر حکومت ہوتی ہے۔ اللہ نے نبی کو پوری دنیا کے لیے بادشاہ بنا کر بھیجا۔ اب آپ قرآن کی آیت سنیے، پھر حدیث سناتا ہوں، اجازت ہے؟ 22واں پارہ، زور سے بولو، 22واں پارہ رکوع نمبر 3 پڑھیے۔ میں جیسے پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھیے، بہت سارے حافظ لوگ بیٹھے ہوں گے، اگر غلط پڑھوں گا تو آپ لوگ مجھے کرسی سے اتار دیں گے۔ ادھر دیکھیے، میں بھی حافظ ہوں، آپ بھی پڑھیے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ 22واں پارہ رکوع نمبر 2 ختم، تیسری شروع، ایک آیت چھوڑ کر، 2 آیت چھوڑ کر، یہ تیسری آیت میں ہے۔ میری طرف دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی، میں نے آپ کو دنیا میں امت کا گواہ بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ کئی ورڈ ہے؟ جلدی بولو۔ شاہد، شاہد کا معنی بولو 2 ہے، ڈکشنری دیکھیے تو شاہد کا معنی ملے گا حاضر، شاہد کا معنی گواہ، شاہد کا معنی حاضر، شاہد کا معنی گواہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اے نبی، میں نے جیسے آپ کو دنیا میں رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، ایسے ہی امت کا کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ۔ اور گواہ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ایک مثال لیجئے، مثال لیجئے، یہ بتائیے، کسی نے کسی کا مرڈر کیا، کیا کیا؟ جلدی بولو، مرڈر، یعنی کسی نے کسی کو کیا کیا؟ جناب ادھر دیکھیے 2 منٹ کے لیے، جناب میری طرف دیکھیے، آپ کو دیکھ کر کے چہرہ میرا کھل رہا ہے لیکن آپ ادھر کھل رہے ہیں۔ ارے بولیے، میرا چہرہ کھل رہا ہے اور آپ ادھر کھل رہے ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے دیکھیے، آپ کو میں دیکھوں۔ ادھر دیکھیے جناب، کسی نے کسی کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، پولیس آئی پکڑ کے لے گئی، کہاں پہنچا؟ جلدی بولیے، جیل۔ زور سے بولو، کہاں پہنچا؟ بس 10 منٹ میں تقریر ہو رہی ہے، ختم۔ ادھر دیکھیے، کہاں پہنچا؟ جلدی بولو، جیل۔ جیل سے کہاں پہنچا؟ کورٹ۔ اچھا، کورٹ میں جب پہنچا تو وکیل نے جج سے کہا، وکیل نے جج سے کہا، سر یہ قاتل ہے۔ کیا کہا؟ سر یہ قاتل ہے۔ جج نے کہا کوئی پروف؟ تو وکیل نے کہا 3 گواہ ہے۔ جج نے کہا وہ گواہوں کو پیش کرو۔ تو وکیل نے کہا سر 3 گواہ تو ہے لیکن ایک گواہ مر گیا ہے، مٹی میں مل چکا ہے، بہت دن ہو گئے مرے ہوئے، اور دوسرا گواہ اندھا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہے، اور تیسرا گواہ موجود نہیں ہے، امریکہ اور جاپان میں رہتا ہے۔ تو بولو جج اس کی بات مانے گا؟ زور سے بولو، جج اس کی بات مانے گا؟ جج کہے گا ابے پگلا وکیل، تم کو خبر نہیں ہے کہ گواہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جو گواہ بنے گا اس کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، جو گواہ بنے گا اس کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، جو گواہ بنے گا اس کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے، حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو حضرات، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے نبی کو دنیا میں امت کا گواہ بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، اور گواہ کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے، حاضر ہونا بھی ضروری ہے، آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، مصطفیٰ کل بھی حاضر تھے، آج بھی حاضر ہے، اور جیسے کل ہم کو دیکھ رہے تھے آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے کو سن رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں، ہمیں پہچان بھی رہے ہیں۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب آپ حدیث سنیے، اجازت ہے لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، بس 5 منٹ میں تقریر ختم۔ تھک گیا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ لوگوں کو تو سننا ہے، بولنے والے کو لگتا ہے کہ کتنی محنت ہے۔ ایک تو یہ مائک تھا بیٹری والا، اس نے میری بیٹری کو شارٹ کر دیا۔ ارے زور سے بولو، اس کی بیٹری شارٹ نہیں ہوئی
بلکہ اس کی بیٹری نے میری بیٹری کو شارٹ کر دیا۔ مولانا کی بیٹری ہمیشہ چارج رہتی ہے، لیکن آج بیٹری تھوڑی شارٹ ہو گئی، لیکن شارٹ تو ہوئی، لیکن میں نے اپنے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ 5 منٹ میں حدیث سناتا ہوں، تقریر ختم، شمیم فیضی آئیں گے، نعت پڑھیں گے، سلام ہوگا، آپ دعائیں کریں گے۔ حضرت مولانا ارشاد صاحب آپ جائیں گے نہیں، چونکہ مجھ کو پسینہ آ گیا ہے، مجھ کو جانا پڑے گا، کپڑا چینج کرنا پڑے گا، ورنہ کل سے میرا سفر 20 دن لگاتار ہے۔ اب یقینی بات ہے مولانا اگر آرام نہیں کریں گے، کپڑا نہیں بدلیں گے تو سینے میں ہوا لگے گی، گلا بیٹھے گا، ساری فلائٹ پھیل، ٹرین پھیل، مولانا جائیں گے جیل۔ ارے زور سے بولو، لوگ کہیں گے مولانا نے ہم کو دے دیا چکمہ۔ آج کل تو یہی ہو رہا ہے۔ ارے بولیے، ایک نے اگر ٹوپی پہنا دیا تو لوگ سارے مولانا کو کہتے ہیں ٹوپی پہنا دیا۔ تو حضرات، ایک مچھلی نے بولو تالاب کو گندا کر دیا ہے، تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حضرت جو بیمار ہے، وہ تو سمجھیں گے کہ حضرت بولو بہانہ کر رہے۔ تو بہرحال یہ آپ کی محبت ہے۔ 5 منٹ میں حدیث سنایا۔ دیکھیے حدیثیں بہت ہے، آج میں چاہ رہا تھا کہ اپنی پیٹی کا تالا توڑ دوں، تاکہ بولو جو اپنے بقرات اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے سامنے میں بہت حدیث سناؤں، لیکن تھوڑا سا میں پیچھے ہٹ گیا، چونکہ آپ کو بھی تو دیکھنا ہے۔ ارے بولو، صرف اپنے ہی کو نہیں، جان بچی تو لاکھوں اپائے۔ زور سے بولو، بچہ کو اٹھاؤ، یہ بچہ کو اٹھاؤ، ورنہ اس کے سامنے اس کو لا کے بیٹھا دو، یہ اڑ جائے گا۔ جیسے وہ مچھر کاٹے گا آنکھ کھل جائے گی۔ اچھا، مچھر بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، جب تک آپ جگے رہیں گے وہ کمرے میں کم آتا ہے، لیکن جیسے دیکھے گا کہ سو گئے وہ فوراً اس کی فوج آنے لگتی ہے۔ ارے بولیے، اور فوج آتی بھی ہے تو اجالے میں کم کاٹتی ہے، بولو جب اندھیرا چھا جاتا ہے تب مچھر کاٹنا شروع کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جس کے پاس ایمان کا اجالا رہے گا کبھی کوئی مچھر نہیں آئے گا۔ جس دن کفر کا اندھیرا چھا گیا اسی دن مچھر ڈسنا شروع کرے گا اور آپ کو برباد کر ڈالے گا۔ بس 5 منٹ میں حدیث سنیے، سارا مجمع بس 5 منٹ میں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لگتا ہے تھک گئے، 5 منٹ کے اندر حدیث۔ چچا میاں انگڑائی مت لیجئے، آپ اس طرح انگڑائی لے رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ مہینوں سے سوئے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھیے، 5 منٹ میں حدیث سنیے، تقریر ختم۔ ماشاءاللہ ادھر دیکھیے، مشکاہ شریف، زور سے بولو مشکاہ شریف، جلد ثانی، باب الکرامات، صفحہ نمبر 545۔ ان سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما كان ايام الحر لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعيد بن مسيب فكان لا يعرف وقت الصلاة الا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا، جب یزیدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو 3 دن تک کرفیو کا ماحول رہا، 3 دن تک کرفیو لگا رہا، کوئی گھر سے نہیں نکلا، نہ مسجد نبوی میں آذان ہو سکی نہ نماز ہو سکی، 3 دن تک کوئی گھر سے نہیں نکلا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں اکیلا مسجد کے اندر 3 دن تک بھوکا پیاسا چھپ کر بیٹھا رہا، باہر نہیں نکلا کہ کہیں مجھ کو قتل نہ کر ڈالے، کہیں مجھ کو قتل نہ کر ڈالے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک بھوکے پیاسے مسجد میں گزار دیا، کوئی آذان دینے والا نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، لیکن میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نے نماز ادا کیا۔ لیکن کس طرح ادا کیا سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز اس طرح ادا کیا، میں نے جو وقت کو پہچانا، ٹائم کو پہچانا، کسی کے بتانے سے نہیں، سورج کو دیکھنے سے نہیں، بلکہ ایک کونے میں 3 دن تک چھپ کر رہا۔ لیکن مجھے وقت کا کیسے پتا چلا کہ ظہر کا وقت ہے،
عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، مجھ کو کوئی بتانے والا نہیں۔ میں نے جو وقت کو پہچانا اس طرح پہچانا کہ جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میں نے اکیلے نماز ادا کیا، کوئی مجھ کو بتانے والا نہیں تھا کہ وقت ظہر کا ہو گیا، عصر کا ہو گیا، اور میں باہر بھی نہیں نکلتا کہ سورج کو دیکھ کر اندازہ لگا لوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک بھوکے پیاسے مسجد کے کونے میں چھپ کر رہا، لیکن نماز کا اندازہ، وقت کا اندازہ کیسے لگایا؟ نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی، نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی، میں اسی آذان کو سن کر کے 3 دن تک نماز ادا کرتا رہا۔ اب آپ بتائیے حدیث کو مانے کہ کسی بے ایمان کو مانے؟ حضرات یہ تو ایک حدیث ہے، مگر دوسری حدیث کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، کہاں سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا معراج کی رات میں، تو میں نے ان کو سلام کیا۔ جب انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا تو میں نے کیا دیکھا؟ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر میرے نبی تیسری حدیث میں فرماتے ہیں الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، جتنے نبی دنیا میں آئے سب قبر میں زندہ ہیں اور نماز پڑھا کرتے ہیں۔ حضرات مر گیا مردود، جس پہ فاتحہ نہ درود، جس کا ایمان سڑا ہے، عقیدہ سڑا ہے، وہی مرتا ہے تو سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے۔ اللہ کے ولی جب سڑتے گلتے نہیں ہیں تو نبی کی شان تو بہت بلند ہے۔ اللہ نبی پر ایمان رکھنے والا، بولو اگر سچا عاشق ہوتا ہے تو وہ سرتا گلتا نہیں۔ حدیث بہت ہے، قسم خدا چاہوں تو پوری پیٹی کھول سکتا ہوں، لیکن برداشت کر رہا ہوں چونکہ پورا جبہ بھگ گیا۔ لیکن کہیے تو 2 منٹ میں ایک اور حدیث سنا دوں، ارے جلدی بولو ایک اور حدیث سنا دوں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، اللہ اللہ۔ ادھر دیکھو بخاری شریف جلد اول کتاب الجنازہ صفحہ نمبر 180، کتنا زور سے بولو، صفحہ نمبر 180۔ پھر سے بولو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180، جنازہ کا بیان۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال دفنت معه آخر فی قبره ثم لم تطب نفسی ان اترکه مع آخر فاستخرجته بعد 6 اشہر فاذا هو کیوم وداتہ ہنیہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں بس تقریر ختم ہو رہی ہے، ادھر دیکھیے 2 منٹ کے لیے سنیے، یہ بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر کتنا زور سے بولو، 1 صفحہ نمبر کتنا ہے 180۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے ابا جنگ احد میں شہید ہو گئے، جب میرے ابا جنگ احد میں شہید ہو گئے تو میں نے اپنے ابا کو اسی چٹیل میدان میں قبر کھود کر دفن کر دیا، لیکن دفن تو کر دیا لیکن وقت نہ ملنے کی وجہ سے ان کی قبر میں دوسرے شہید کو بھی دفن کر دیا، ان کی قبر میں دوسرے شہید کو بھی دفن کر دیا، یعنی ابا کی قبر میں ایک اور لوگوں کو دفن کر دیا۔ دفن تو کر دیا مگر دل گھبراتا رہا، دل بے چین رہا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان رہا کہ میں نے ابا کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے، غلط برتاؤ کیا ہے، ان کی قبر میں دوسرے کو بھی دفن کر دیا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ حضرت جابر کہتے ہیں 6 مہینہ تک میں پریشان رہا، گھبراتا رہا، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے 6 مہینہ کے بعد سینے پر پتھر باندھ کر، سینے پر پتھر باندھ کر سینہ مضبوط
مضبوط کر کے ابا کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا تو میں نے کیا دیکھا، میرے ابا ایسے لگ رہے تھے جیسے میں نے آج ہی دفن کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف، ادھر دیکھیے اٹکل پچو کتاب نہیں، بخاری شریف جلد نمبر کتنا، زور سے بولو بابو، اے ادھر دیکھو، جلد نمبر کتنا، ایک، پیج نمبر کتنا، 180۔ حضرت جابر نے اپنے ابا کو 6 مہینہ کے بعد قبر سے نکالا، وہ کہتے کہ میرے ابا بالکل ویسے ہی چمک رہے تھے۔ یہ تو ایک حدیث ہے، مگر دوسری حدیث یہ ہے کہ جب امیر معاویہ کی حکومت آئی اور انہوں نے نہر بنوانا شروع کر دیا مدینے کی طرف، تو نہر کا کنارہ حضرت جابر کے ابا کی قبر کے بغل سے گئے، حضرت جابر کے ابا کی قبر کے بغل سے، جلدی بولو، مدینے کی نہر گئی۔ جب نہر گئی تو کچھ دنوں کے بعد نہر کا پانی قبر میں جانے لگا، جب قبر میں جانے لگا تو قبر کھل گئی۔ یہ 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے، کتنے دن کے بعد، جلدی بولو، 40 سال کے بعد امیر معاویہ کی حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جب قبر کھل گئی تو 40 سال کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا کہ ان کا کفن بھی چمک رہا ہے، چہرہ بھی چمک رہا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، میلا اس کا ہوتا ہے جس کا عقیدہ میلا ہو، جس کا ایمان میلا ہو، لیکن جس کا دل زندہ نبی کا دیوانہ عاشق ولی بزرگ ہو تو ان کو مٹی کھاتی نہیں، مٹی اس کو کھاتی ہے جو زکوٰۃ کھاتا ہے، مٹی اس کو کھاتی ہے جو 2 نمبر پیسہ کھاتا ہے، مٹی اس کو کھاتی ہے جو حرام کھاتا ہے، مٹی اس کو کھاتی ہے جو یہودی کا مال کھاتا ہے، لیکن مٹی اس کو نہیں کھاتی جو نبی کا غلام ہے، بلکہ مٹی ان کا ویلکم کرتی ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو حفاظت سے رکھتی ہے کہ کہیں دھوپ نہ لگ جائے، کہیں ہوا نہ لگ جائے، اس سے کہیں زیادہ یہ زمین اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کرتی ہے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بشر بھی ہیں اور نور بھی ہے، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ اللہ نے جتنی خوبیاں، جتنے کمالات الگ الگ پیغمبروں کو دیا، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات اپنے محبوب میں جمع کر دیا اور فرما دیا، محبوب تمہارا عرشی نام احمد ہے اور فرشی نام محمد ہے۔ اے محبوب تمہاری اندر اتنی خوبی دے دی ہے کہ ہر انسان، ہر مخلوق تمہاری تعریف کرے گی اور تمہاری تعریف میری تعریف ہے۔ یہ پاگل لوگ کہتا ہے نبی کی تعریف کرنا شرک ہے، یہ پاگل ہے، پاگل۔ ادھر دیکھیے، ہم نے سیب کھایا، ادھر دیکھو تو کہا سیب بہت شاندار ہے، بہت فل ٹیسٹی۔ اب آپ یہ مت سمجھے گا کہ ربانی صاحب انگلش بولتے ہیں، ربانی صاحب انگلش کی بولیے الف سے بھی واقف نہیں ہے۔ مولانا ربانی نے کبھی اسکول کالج کا منہ نہیں دیکھا، تھوڑا بہت آپ لوگوں سے سن کر کے 1-2 ورڈ آ گیا ہے بولنا۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ جو انگلش بولتا ہے بہت قابل ہے۔ ایک نالائق بہت دن پہلے آیا تھا، وہ جب بولتا تھا ادھر دیکھیں تو لوگ کہتے تھے بہت قابل ہے، اتنا قابل کوئی مولانا آج تک بھارت میں نہیں آیا۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ لوگ تو خالی اردو ہانکتے ہیں، اردو پھینکتے ہیں، لیکن وہ اردو بھی بولتا ہے اور انگلش بھی بولتا ہے، بہت قابل ہے، آپ اس سے ٹکرا نہیں سکتے۔ ہم نے کہا انگلش بولنا اگر قابل ہونے کی دلیل ہو جائے تو امریکہ میں 2 سال کا بچہ بھی انگلش بولتا ہے۔ میں نے کہا امریکہ میں 2 سال کا بچہ بھی انگلش بولتا ہے،
امریکہ کا جھاڑو دینے والا بھی انگلش بولتا ہے، امریکہ کا بھنگی چمار بھی انگلش بولتا ہے، امریکہ کا سور بھی انگلش بولتا ہے۔ ابے پگلا، اگر انگلش بولنا قابل ہونے کی دلیل ہو جائے تو امریکہ کے بولو جاہلوں کو کیا کہو گے؟ بہت قابل نہیں حضرات، یہ تو ایک زبان ہے۔ آدمی امریکہ میں 10 سال رہ جائے تو بہت فاسٹ انگلش بولنا شروع کر دے گا، سعودیہ میں رہ جائے تو بہت فاسٹ عربی بولنے لگے گا، راجستھان میں رہ جائے تو بہت شاندار بولو مارواڑی زبان بولنے لگے گا، مہاراشٹر میں رہ جائے تو بہت مراٹھی زبان بولنے لگے گا۔ تو آدمی جہاں رہے گا وہاں کی زبان سیکھ لے گا، تو سیکھنا یہ قابل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا دھوکہ مت کھاؤ، وہ تم کو حدیث کیا سمجھائے گا جس کا باپ دادا حدیث نہ سمجھ سکا؟ وہ تم کو قرآن کیا سمجھائے گا جس کا باپ دادا آج تک قرآن نہ سمجھ سکا؟ قرآن سمجھنا ہے تو عاشقوں سے سمجھو، نبی کے چاہنے والوں سے سمجھو۔ اللہ نے ہم کو 2 چیزیں عطا کی، نور بھی دیا، رسول بھی دیا۔ رسول کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو۔ دونوں سے رشتہ ضروری ہے، اور جو مسلمان ہے اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے، میرا آنا قبول فرمائے۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو ناراض تو نہیں، تقریر ختم ہو رہی ہے۔ اللہ، ارے بولو ناراض تو نہیں ہوئے؟ اگر ناراض بھی ہوئے تو مولانا ادھر دیکھیے، آپ لوگوں کو وقتی طور پہ لگا ہوگا کہ ربانی صاحب بڑا بھیانک ورڈ بول گئے، لیکن وقتی طور پہ آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے، جیسے ادھر دیکھیے، جیسے وہ پیٹ کو پھاڑتا ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بہت شاندار ہے، اسی کو دکھانا چاہیے، وہ ہر وقت تعریف کرتا ہے۔ تو عالم بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، عالم کا کام حق بات بولنا۔ ادھر دیکھیے کچھ مولانا ایسے بھی آپ کو ملیں گے، آپ کہہ دیجئے مولانا صاحب آج آپ کو یہ نہیں بولنا ہے، وہ نہیں بولتے، وہ مان جائے گا آپ کی بات۔ یہ مولوی نہیں مانتا ہے، نہیں، تم جو کہو گے ایسا نہیں ہوگا، ہم جیسا ماحول دیکھیں گے ویسے ہی تقریر کریں گے۔ حدیث کی کمی نہیں، پیٹی بھری ہے، ادھر پیسے سے پیٹ بھرا ہے، اور زور سے بولو، ادھر پیسے سے پیٹ بھرا ہے اور ادھر حدیث سے پیٹی بھری ہے۔ اب آپ کو پیٹی والے کو ماننا ہے کہ پیٹ والے کو ماننا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، نبی سے محبت کیجئے، جلوس بھی نکالیے، جھنڈا بھی لگا سکتے ہیں، فاتحہ بھی دے سکتے ہیں، بزرگوں کے مزار پر بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن خواب میں کسی نے دیکھا کہ یہاں پر فلاں کا مزار ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مزار بنایا جائے گا، یا کوئی پیر صاحب نے آنکھ بند کر کے کہا کہ یہاں پر اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں، تو چاہے وہ پیر کہیں کا ہو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جہاں پر کسی بزرگ کا مزار نہ ہو، کوئی روایت سے ثابت، واقعہ سے ثابت، آباء و اجداد سے ثابت کوئی ثبوت، کوئی پروف نہ ہو، کوئی قبر کا نام و نشان نہ ہو، ایسی جگہ پر مزار بنانا خواب کے ذریعے ہو یا کشف کے ذریعے ہو، حرام حرام حرام۔ اس لیے ایسا کرنے سے اسلام بدنام ہوگا، سنیت بدنام ہوگی۔ ایسی غلطی مت کیجئے۔ خواب کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرشتے آ کے آپ کو بتائے ہیں، ارے بولو وہ آپ پر وحی آئی ہے۔ نبی کا خواب، ہر خواب سچا ہے، بولو نبی کا ہر خواب وحی الہی ہے، لیکن آپ کا ہر خواب سچا نہیں بلکہ 99 خواب غلط ہے، 1% کہیں صحیح ہے۔ ارے بولیے، تو اس 1% کی بنیاد پر پورے مسلمانوں کو آپ بولو اس کا دیوانہ بنائیے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے کہ خواب کے ذریعے ہو یا کشف کے ذریعے ہو، جہاں پر کوئی ثبوت نہ ہو، مزار بنانا حرام حرام
حرام، عرس بھی منانا حرام حرام حرام، چادر بھی چڑھانا حرام حرام حرام، اس لیے کہ مزار اس وقت بنایا جائے گا جب یقینی چیز ہو، قطعی چیز ہو، روایت سے ثابت ہو، اور خواب ظنی ہوتا ہے، کشف بھی ظنی ہوتا ہے، اور ظن یقین کا فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے۔ تقریر میری ختم ہو رہی ہے، اب آپ لوگ بیٹھیے، سلام پڑھیے گا، لیکن پہلے شمیم فیضی سے نعت شریف سنیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ آپ لوگوں کو جو کچھ میں نے پیغام دیا آپ عمل کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے اگر ان کو سمجھانے میں پروردگار کہیں سے میری زبان بہک گئی تو تو غفور الرحیم ہے، میری غلطی کو معاف فرما، حق بولنے کی، سچ بولنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شمیم صاحب ہاں لیجئے حضرت، ابھی